کی حیات کے متعلق، وفات کے بعد کی حیات کے متعلق کئی لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا، زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بغداد مقدسہ سے چل کر مدینہ طیبہ حاضری تھی۔ مشہور ہے روایت، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا مانگا تھا معلوم ہے؟ سوال کیا کیا تھا انہوں نے؟ سیدھے انہوں نے یہی سوال کیا، ہم جائیں تو الگ الگ چیزیں پوچھیں، وہ اللہ کے ولی تھے۔ حضرت یہ کہانی ہے، اس طرح کا کوئی معجزہ ہونا ہوتا تو صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا، یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو معجزہ کہہ کے مان لیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ لوگوں کے من میں ایک ڈاؤٹ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب دنیا ختم کرنی ہی تھی، قیامت بھیجنی ہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہی کیوں؟ تو اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے مفتی سلمان اجری نے بھی ایک بیان کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اور پھر ساتھ میں مسلم اسکالر ہے، اسلامک اسکالر ہے محمد علی مرزا، ان کا بھی بیان آپ سن سکتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ دولہا آتا ہے، دولہا کے آنے سے پہلے سٹیج بھی سجا ہے، کرسی بھی لگی ہے، باراتی بھی کھڑے ہیں، سب انتظار میں نا۔ دولہا آیا، شام تک رکا، دلہن کو لے کر گیا، باراتی اب کیا کریں گے؟ کھانا بھی ختم ہو گیا، وہاں ہال میں رات تو نہیں بتائیں گے، چلے جائیں گے۔ اور ڈیکوریٹر کیا کرے گا؟ ڈیکوریشن نکال لے گا، کرسی ہٹا دی جائے گی، سٹیج ختم ہو جائے گا۔ یہی تو اصول ہے نا دنیا کا، جس کے لیے محفل سجی ہے وہ جائے گا تو محفل بھی ختم ہو جائے گی۔ اب میں آؤ حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب ذوالجلال اپنے رسول سے فرما رہا ہے، لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین، اے رسول اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو نہ میں آسمانوں کو بناتا، نہ زمینوں کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا، کچھ نہیں بناتا اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات میرے محبوب کے لیے سجائی ہے، اپنے حبیب کے لیے سجائی ہے، اور رسول آنے والے تھے، ان کے آنے سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو باراتی بنا کر بھیجا گیا ہے، انتظار میں بھیجا گیا ہے۔ آسمان کا شامیانہ تانا گیا، زمین کا بچھونا بچھایا گیا، ستاروں کی چمکاہٹ جگمگاہٹ لگائی گئی، چاند و سورج کو لائٹنگ کے طور پر کائنات میں سجایا گیا ہے، اور یہاں پر درختوں کے پھل پودے سارے یہ سجاوٹ میں اللہ رب العزت نے ہر چیز فرما دی، اور انسانوں کے بھی ایک عظیم جھرمٹ رکھا، اور اس کے بعد اللہ کا وہ محبوب دولہا بن کر 12 ربیع الاول شریف کو آیا، جس کے انتظار میں ساری کائنات تھی۔ چاند بھی اسی کے انتظار میں تھا، سورج بھی اسی کے انتظار میں تھا، آسمان بھی اسی کے انتظار میں ہے، زمین بھی اسی کے انتظار میں ہے، انبیاء بھی اسی کے قصیدے پڑھ کر کے دنیا سے گئے۔ اب وہ رسول دولہا بن کر کے آیا، اپنی حیات طیبہ کے 63 سالہ اس رسول پاک نے ظاہری زندگی میں گزارے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول 63 سال کے بعد اپنے آپ کو پردہ فرما لیا، ہمارے چشم عالم سے روپوش ہوئے۔ سر دنیا کا سب سے بڑا یونیورسل ٹروتھ اگر کوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کائنات اللہ نے کیوں بنائی۔ دنیا میں سب سے بڑا ٹروتھ، اللہ کی ہستی کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کیوں دنیا کو اور کائنات کو پیدا کیا، یہی ہے نا۔ تو پورا قرآن اس سے خالی ہے؟ خالی نہیں ہے، قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ 12واں پارہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ہم جانچیں کہ تم میں سے کون نیک عمل ہے۔ سورہ ملک میں بھی آیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ۔ قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ جن و انس کو آزمایا جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ کہتے ہیں کہ کائنات پیدا ہوئی ہے نبی الاسلام کے لیے، تو سر قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ وہ کہتے نہیں حاکم میں ایک روایت موجود ہے، وہ حاکم کے اندر روایت موجود ہے تو قرآن میں تو کوئی نہیں ہے، اور اس کو ریلیٹ کیا وہ پوری حدیث ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے نبی الاسلام کے وسیلے سے قبول ہوئی، اور وہ کہتے ہیں جی واسطہ دیتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے آدم تمہیں کیسے پتا کہ محمد بھی کوئی شخصیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میں نے جو ہے وہ تیرے نام کے ساتھ نبی الاسلام کا نام دیکھا تھا تو میں نے اسی سے جج کر لیا۔ تو پھر نبی الاسلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ تو وہ ہستی ہے کہ اگر میں ان کو نہ پیدا کرتا تو میں کائنات پیدا نہ کرتا۔ سر اتنا بڑا ٹروتھ قرآن تو کوئی نہیں بتا رہا،
پھر قصہ آدم اور ابلیس اور حضرت آدم کی توبہ کا واقعہ قرآن پاک میں 7 دفعہ آیا ہے، 7 دفعہ ہی سکپ ہو گیا. الٹا دعا بھی آئی ہے سورۃ الاعراف کے اندر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس کے ساتھ ہی آ جاتا کہ انہوں نے پھر واسطہ بھی پیش کیا تھا، وہ حاکم کے اندر روایت. اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ حاکم نے دعویٰ تو کیا ہے کہ بخاری مسلم کی شرط پہ حدیثیں لے کے آ رہا ہے، لیکن جب آپ چیک کرتے ہیں تو 50% سے زیادہ روایتیں جعلی ہیں. تو سنی منہج پہ وہی ہوگا جو کتاب و سنت کو فالو کرنے والا ہوگا، بابوں کا ماننے والا نہیں، کتابوں کا. عزیزان گرامی وقار، ایک دو نہیں کئی مثالیں ہیں اس طرح کی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کے متعلق، وفات کے بعد کی حیات کے متعلق. کئی لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا، زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بغداد مقدسہ سے چل کر مدینہ طیبہ حاضری دی. مشہور ہے روایت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا مانگا تھا معلوم ہے؟ سوال کیا کیا تھا انہوں؟ سیدھے انہوں نے یہی سوال کیا، ہم جائیں تو الگ الگ چیزیں پوچھیں. وہ اللہ کے ولی تھے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سوال یہ کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، سنا ہے آپ کسی بھی فقیر کو لوٹاتے نہیں، مایوس نہیں بھیجتے، بس بندے کی یہ طلب ہے کہ آپ اپنی قبر انور سے ہاتھ نکالیں، مصافحہ کرتا ہوں. اللہ اکبر، 400 سال کے بعد کی بات ہے یہ. اور کتابوں کی روایت کرنے والوں نے یہ روایت کیا، قبر رسول سے ہاتھ باہر آیا، انہوں نے مصافحہ بھی کیا. یہ کہانی ہے. اس طرح کا کوئی معجزہ ہونا ہوتا تو صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو معجزہ کہہ کے مان لیں گے. تو میں پھر ایک فیبریکیٹ کرتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر نے اپنے زمانے میں ایک ایسی سیڑھی بنائی کہ صحابہ کرام ایک نماز چاند پہ ادا کرتے تھے، دوسری مدینہ شریف میں. تو میں کہوں آپ منکر ہیں؟ کہانی ہے. نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ اس وقت کیوں نہیں ظاہر ہوا؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں مولا علی اور سیدنا ابوبکر کے حوالے سے جو کچھ ہوا، وہ سب سے بیسٹ موقع تھا کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک سے آواز دیتے کہ بھئی آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو. 6 مہینے حضرت علی ناراض رہے ہیں. بعد میں حضرت ابوبکر کو بلوایا انہوں نے، اور پھر حضرت ابوبکر نے بھی اس مس ہینڈلی کے اوپر رو پڑے. تو پھر حضرت علی نے کہا میں آپ کی لانیہ بیعت کروں گا. میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے، سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، لاکھوں لوگوں نے دیکھا. وہ آپ دیکھیں، میں نے پورا بریف کیا. تو اس وقت تو کوئی نہیں ایسا ہوا. سیدہ عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں، بعد میں جو وہ روتی تھی، اس وقت نبی علیہ السلام آواز دے دیتے، اسی حجرے سے تو نکل کے گئی ہیں. سیدہ عائشہ سے کوئی ضعیف روایت ثابت کرے کہ 47 سال اس حجرے میں رہنے والی لاڈلی ترین بیوی کو کبھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. اور اگر ہوئی ہوتی وہ چھپاتی نا. صحابہ کرام کو جب حضور کی زیارت ہوتی تھی وہ بتاتے تھے. سیدہ فاطمہ کو ہوئی ہو جو ان کے غم میں فوت ہو گئی. یہ سب کہانیاں. اور پھر کہتے ہیں جی وہ 90,000 کا مجمع موجود ہے. 90,000 کا مجمع تو آج سے 150-200 سال پہلے مسجد نبی میں نہیں آتا تھا. اور دوسرا 90,000 کی موجودگی میں اگر ہاتھ نکلے تو کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں؟ 90,000 بندہ تو تب دیکھے گا کہ وہ نبی علیہ السلام قبر سے نکل کے کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے. وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفاعی نے وہاں اشعار پڑھے کہ مصر سے میری روح آ کے آستان اقدس پہ حاضری دیتی تھی، اب جسموں کے ملاپ کی باری آئی، اپنا ہاتھ نکالیں میں بوسہ دوں. تو اس کے برخلاف تو بخاری میں حدیث ہے 1010 کتاب الاستسقاء چیپٹر میں حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے انا کنا نتوسل الیک بنبینا، ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے. اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ان کی برکت سے دعا سے بارش نازل فرما دے تو بارش نازل ہو جاتی. حضرت عمر تو نہیں گئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی مبارک زندگی میں بھی آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے. اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کے مشورے پہ ایک دفعہ ایسے ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے، آپ نے پہلے بھی میرے مشورے پہ ایسا معجزہ آپ سے ظاہر ہوا تھا، تو ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیں، ہم یہ پیالہ لے کے آئے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام سے وفات کے بعد اب یہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی مفتی سلمان اجری کی. شروع میں انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالی نے کائنات کو کیوں بنایا، اور دوسرا انہوں نے ایک بات اور ایک حدیث اور بتائی ہے جو کہ کسی کتاب سے قرآن سے نہیں ہے. وہ ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں. مولانا توصیف الرحمان نے ان کے بیان کا ان کی بات کا جواب دیا تھا اس ویڈیو میں. آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ہے، تو آپ وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں.
یہ جو بات کہی ہے حضرت آدم کو لے کر کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے حضرت محمد صاحب کا نام لیا، ان کے وسیلے سے دعا مانگی، تب جا کے ان کی دعا قبول ہوئی۔ مفتی سلمان اجری کی زبان ہے، ان کا بیان ہے، اور پھر انہوں نے پلٹوار کیا ہے محمد علی مرزا جو کہ اسلامی کی اسکالر ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے، جو بات انجینئر علی محمد علی مرزا نے کہا ہے، یہ بات مولانا توصیف الرحمن نے بھی اپنے بیان میں کہی ہے کہ قرآن میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صاحب کا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، قرآن سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ مفتی سلمان اجری کی زبانی ہے جو کہ انہوں نے کسی حدیث میں پڑھا ہے، پھر انہوں نے بیان میں کہا ہے لوگوں کے سامنے۔ باقی دوستو آپ اس بیان کے بارے میں اور ان علماء کے بارے میں اپنی کیا رکھتے ہیں تو پلیز کمنٹ کیجیے گا اور بتائیے گا۔ تو ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کیجیے۔